انشاءاللہ آج پارے 11 کا خلاصہ جو ہے ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، پارے 11 چوتھے رکوع کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو پیغام دے رہا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ تمہارے اندر نیکیاں کرنے کا جذبہ اور نیکیاں کرنے کا خیال پیدا ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک بات یاد رکھیں کہ انسان کی زندگی میں انسان ہمیشہ اس ماحول کو قبول کرتا ہے جس ماحول میں وہ رہتا ہے، جس کی صحبت میں وہ رہتا ہے، ہمیشہ اس کی صحبت کا اثر وہ لیتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں اگر رہے گا نیکیاں اس کے اندر آئیں گی، سچوں کی صحبت میں رہے گا سچائی کی عادت آئے گی، بروں کی صحبت میں ہے تو برائی کی عادت خود بخود بغیر کہے بغیر بتائے کی عادت خود بخود آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام دے رہا ہے کہ تم اگر ایمان والے ہیں تو ایمان لاؤ اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، اور تیسری چیز نیک لوگوں کے ساتھ سچے لوگوں کے ساتھ تم ہو جاؤ۔ یہ حکم ہر ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے تاکہ نیکیوں کا خیال، سچائیوں کا خیال انسان کے دل میں آتا رہے اور برائیوں سے انسان بچتا رہے۔ پھر وہی چوتھے رکوع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو، پوری ایک جماعت کو، ایمان والوں کا جو معاملہ ہے، جو معاشرہ ہے، جو ماحول ہے، اس حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے کر رہا ہے کہ ایک جماعت میں چاہے وہ قبیلہ ہو یا خاندان ہو یا قریبی رشتہ دار ہو یا ایک بڑا مرحلہ ہو کیوں نہ ہو، ان میں سے ایک آدمی ایسا ہونا ہے کہ وہ اپنے آپ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کرے، سب اس کی نگرانی کرتے رہیں، اس کے رہن سہن کھانے پینے کا انتظام کریں۔ وہ ایک آدمی علم دین حاصل کرنے کے لیے جائے، مکمل طور پر علم دین حاصل کرے، پھر واپس آ کر اپنے قبیلے کی، اپنے قوم کی اور اپنے خاندان کی اصلاح کرے۔ وہ ایک آدمی کی اصلاح کی وجہ سے پورا کا پورا خاندان جو ہے سدھر جائے گا۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ کم سے کم ایک گھر میں نہ صحیح خاندان میں ایک جید عالم ہونا ضروری ہے، اور اس کے باتوں پر، وہ جو علم حاصل کیا ہے اس کے علم پر، اس کی صلاحیتوں پر لوگ بھروسہ کریں اور اپنی اصلاح کرتے ہوئے نظر آئیں۔ یہ لوگوں کی اصلاح کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد 5ویں رکوع کے آخر میں 2 آیتیں جو بیان کی گئی ہیں، تقریباً ختم قرآن میں جو ہے وہ 2 آیتیں پڑھتے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، 2 آیتیں ہیں۔ اس کا معنی مطلب تو بالکل واضح ہے، اللہ تعالیٰ حضور کی آمد کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ تمہارے درمیان میں سے، تم ہی میں سے جو ہے ایک ایسے بابرکت ہستی آئے ہیں کہ تمہارا ایمان لانا، تمہارا ایمان قبول کرنا ان کو بہت خوش کرتا ہے، اور اگر تم ایمان سے پھر جاؤ تو اس کی تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ تو قربت اور معیت جو ہے حضور کی اپنی امت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا۔ حاضرین محترم، یہ جو 2 آیتیں ہیں وہ آیتوں کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ 11واں پارہ 5ویں رکوع کی اخیر کی 2 آیتیں، 11واں پارہ 5ویں رکوع کی اخیر کی 2 آیتیں، اس کی بڑی فضیلتیں بتائی گئی ہیں کہ جو کوئی بندہ ان آیتوں کو اپنے وظیفے میں شامل کر لیتا ہے، ہر نماز کے بعد شروع میں آخر میں درود شریف پڑھ لیتا ہے اور اپنے وظیفے میں ان دونوں آیتوں کو شامل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے خاص امتیوں میں داخل فرما دیتے ہیں۔ 11واں پارہ، پھر رکوع اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں، 11واں پارہ ہے، رکوع 5 ہے، رکوع 5 کی اخیر کی 2 آیتیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے لے کر سورہ ختم تک۔ ایک واقعہ محدثین جو ہے حدیث کی شرح کرتے ہوئے اور مفسرین قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرمائے ہیں اسی آیت کے ضمن میں۔ حضرت ابوبکر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی کامل گزرے ہیں، صوفی باصفا ہیں، وہ ان کے بہت سارے مریدین اور خلفاء، ان کے مریدین میں سے ایک ہیں ابوبکر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ آپ درس دے رہے ہیں اپنی خانقاہ میں، ابوبکر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرید ساتھ میں موجود ہے ابوبکر محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک صاحب آئے، آتے ہی مرشد جو ابوبکر مجاہد ہیں وہ اٹھے، خود باضابطہ وہ صاحب کے پاس گئے، ان کا استقبال کیے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیے، پھر لا کر ساتھ میں اپنے مقام پر جو ہے ان کو بٹھائے۔ وہ جو شاگرد ہے، وہ جو مرید ہے، پریشان ہو گئے، آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے مقام پر میرے مرشد ہیں، میرے استاد ہیں، اور وہ عام آدمی جو آ رہا ہے اس کا استقبال کرنے کے لیے خود چل کر گئے ہیں، استقبال بھی ایسا کہ پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے مقام پر اپنے بازو میں جو ہے بٹھا رہے ہیں، وجہ کیا ہے آخر؟ بعد میں جب دریافت کیے تو وہ بیان کرتے ہیں، کون؟ حضرت ابوبکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیان کرتے ہیں میں ایک مرتبہ خواب دیکھا، اس خواب میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز ہیں، صحابہ کی مجلسیں بیٹھی ہوئی ہے،
اور الگ الگ قسم کے اونچے اونچے اعلیٰ درجے کے صحابہ ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ جو صاحب اب میرے سامنے آئے، خواب میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں تشریف لائے۔ حضور کی مجلس میں جب وہ تشریف لائے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے، باضابطہ ان کی پیشانی کو بوسہ دیے اور بلا کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قریب میں ان کو جو ہے بٹھائے۔ وجہ کیا تھی؟ خود پریشان ہے کہ صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، خواب کا معاملہ ہے، صحابہ دیکھ رہے ہیں، پریشان ہیں، کیوں آخر اتنا مقام کیوں دیا گیا؟ تو وہ حضرت ابو بکر مجاہد بیان فرماتے ہیں یہ جو صاحب آنے والے تھے ان کا کام یہ تھا ہر نماز کے بعد شروع میں آخر میں درود شریف پڑھتے اور یہ دو آیتیں کثرت سے پڑھتے تھے۔ یہ دو آیتوں میں چونکہ حضور کی محبت کا تذکرہ ہے، حضور کی پاکی کا تذکرہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس وظیفے کو اتنا مقبول فرمایا، حضور خود ان کے پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے نظر آئے اور ان کو اپنے قریب میں جو ہے جگہ دیتے ہوئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نظر آئے۔ انتہائی مجرب وظیفہ ہے، تمام حضرات اس کو اچھے طریقے سے ذہن میں، قرآن کی آیت ہے، وظیفے کا مطلب کوئی اور چیز نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، لیکن اگر ہم نیک ارادے کے ساتھ پڑھیں گے تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد 12ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ اولیاء کرام کی شان کیا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں وہ دنیا اور آخرت میں کسی چیز سے نہیں ڈرتے، بس ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور خشیت جو ہے جگہ بنا کر رکھتی ہے، بس اس سے ہٹ کر کوئی چیز سے، چاہے وہ بڑے سے بڑا حکمران ہو، سیاستدان ہو، بڑے سے بڑا لیڈر ہو، وہ کبھی کسی انسان سے نہیں ڈرتے، نہ دنیاوی مصیبت سے نہ آخرت کی پریشانی سے ان کو کوئی خوف ہوتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی نشانی۔ پھر آگے بتا رہے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ والے یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست، اللہ کے دوست بننے کا معیار کیا ہے؟ کیا چیزیں انسان کے اندر دیکھ کر ہم مانیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے یا اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں، یہ ولی ہے یا ولی نہیں ہے؟ کیا چیزیں دیکھ کر ہم مانیں گے؟ کیا علامتیں، کیا قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں علامتیں کچھ بتائی گئی ہیں کہ جن نشانیوں کو دیکھ کر، جن علامتوں کو دیکھ کر ہم مان سکیں کہ یہ اللہ کے دوست ہیں؟ کئی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائیں۔ پہلی نشانی خود قرآن میں دیکھ لیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی۔ جس انسان کے اندر یہ دو علامتیں ہوں، ایمان اور تقوی پرہیزگاری، اور تقوی کی پہلی سیڑھی ہے اخلاص اور للہیت۔ اگر انسان کے اندر اخلاص ہے، تقوی پرہیزگاری ہے، ایمان ہے، تو وہ آپ اس کو دیکھتے ہی فوری طور پر اللہ کا ولی جو ہے تصور کریں گے۔ دوسری نشانی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو بیان فرمائے وہ یہ کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ وہ ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ جائے۔ یہ اللہ کے دوستوں کی نشانیاں قرآن اور حدیث میں بیان کی گئیں۔ حاضرین محترم، آج معاشرے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بے راہ روی کا شکار ہے، گمراہی پر گمراہی جو ہے لوگوں کے درمیان عام ہوتی چلے جا رہی ہے۔ ہم ایک الگ قاعدہ بنا لیے ہیں، قرآن اور حدیث ہمیں اللہ والوں کی پہچان کا ایک الگ پیغام دیتے ہیں، الگ نشانیاں بتاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک الگ نشانی بنی ہوئی ہے۔ اگر کوئی ایرا غیرہ آدمی داڑھی کٹتا ہے یا پھر جو ہے تھوڑی بہت داڑھی ہے، انگلیوں میں 10 انگوٹھیاں لگا لیے، گلے میں ہرا پٹا ڈال لیے اور تھوڑا بہت شملہ باندھ لیے، داڑھی تھوڑی بہت ہے، ہاتھ میں اگر عصا ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ والے، ساتھ میں 15-20 لوگ ہیں تو اور زیادہ ولایت کی اعلیٰ معیار پر ہم کھڑا کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں، یہ گلے میں ہرا پٹا ہونا، 10 انگوٹھیاں ہونا، یہ ولی کی پہچان ہے ہی نہیں۔ وہ اولیاء کرام کیا ہے؟ ان کی پہچان اذا رؤوا ذکر اللہ، سب سے پہلے جب اللہ کے دوستوں کو دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آئے گی۔ یہ پہچان، یہ معیار ہم بنائیں، ورنہ آج ہو رہا کیا، لوگ دھوکہ دیتے ہوئے مسلمانوں میں اہل سنت والجماعت کے درمیان لوگوں کے عقیدے کو جو ہے بگاڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فرائض واجبات معلوم نہیں ہے، دین کے اصول جو تعلیمات ہیں وہ معلوم نہیں ہے، لیکن جو ہے اللہ والے اولیاء اللہ جو ہے بنے ہوئے ہیں۔ خیر، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ولایت کے کچھ معیار ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث میں بیان فرمائی ہیں۔ اگر کسی انسان کے اندر وہ علامتیں، وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں تو وہ اللہ والا ہوگا، ورنہ وہ اللہ والا ہرگز نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں 12ویں پارے میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت چوتھے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ حاضرین محترم، اختصار کے ساتھ حضرت نوح کا تذکرہ کر ہم آگے بڑھیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے زمانے میں طوفان ایسا آیا کہ پورے کے پورے انسان ختم ہو گئے، صرف چند گنے چنے آپ کے صاحبزادے اور آپ کی بیٹیاں اور آپ کے بہویں جو تھیں، بس وہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ طوفان آیا، پورے کے پورے کافر ختم ہو گئے، جتنے لوگ کشتی میں سوار تھے۔ پھر جب طوفان ختم ہو گیا تو وہ کشتی سے اتر گئے،
اترنے کے بعد پھر ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ انسان کی تخلیق فرمائی، دوبارہ پھر انسان جو ہے زمین پر پیدا ہونے لگے اور کثرت انسان کی جو ہے ہونے لگی۔ لیکن وہاں پر ایک چیز یہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے کئی صاحبزادے تھے، ان میں سے جو مشہور ہوئے 4 مشہور، ایک حام اور ایک سام اور ایک یافس، یہ 3 بیٹے تو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے موجود، اور کشتی جب کنارے پر لگی، پھر پانی ختم ہو گیا، طوفان ختم ہو گیا، تو پھر بعد میں زمین پر آئے، ان کے ذریعے سے پھر دوبارہ جو ہے انسانیت کو فروغ دیا گیا، انسانیت پھیلائی گئی۔ لیکن ایک جو بیٹا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، ساتھ میں رہتا تھا، لیکن والدہ کی غلط تربیت کی وجہ سے وہ کافروں کا ساتھ دینے والا تھا، لیکن اس کا کفر، اس کی غلط حرکتیں حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم نہیں تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ آپ کے جو ماننے والے ہیں ہم ان کو بچائیں گے، حفاظت کریں گے، ان کو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ تو اب طوفان جب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ہے کنعان جس کو کہا جاتا ہے، وہ پانی میں ڈوبنے لگا۔ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ پروردگار تیرا وعدہ ہے میرے بیٹوں کو، میرے ماننے والوں کو تو بچائے گا، لیکن میرا بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ انہ لیس من اہلک، یہ دیکھنے میں جسمانی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے آپ کے ساتھ رہتا تھا، لیکن حقیقت میں یہ آپ پر ایمان لانے والا نہیں تھا۔ نتیجہ یہ جیسے دوسرے کافروں کا انجام ہوا، تمہارا جو بیٹا ہے نسبی اعتبار سے تو تمہارا ہے ضرور، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کو بھی جو ہے غرق میں طوفان میں جو ہے غرق کر دیا جائے گا۔ یہاں ایک پیغام ہمیں مل رہا ہے، وہ یہ کہ انسان ہمیشہ اپنے اعمال کے اعتبار سے اس کو جو ہے گردانا جاتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بیٹوں کے کرتوتوں کی وجہ سے انسان کی بے عزتی نہیں ہوگی، یا اس کے اوپر والے لوگوں کے کاموں کی وجہ سے اس کی بے ادبی نہیں ہوگی۔ جیسے حضرت نوح کو ہی لے لیں، بیٹا نافرمان تھا تو بیٹے کی نافرمانی کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو برا بھلا نہیں بول سکتے ہم، وہ تو نبی ہیں، برحق ہیں، ان سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ آگے بڑھایا، تو بیٹے کی غلط حرکت کی وجہ سے باپ کو برا بھلا ہرگز نہیں بول سکتے۔ یہی طریقہ آپ ذہن میں رکھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور یزید پلید تھا، نافرمان تھا، گناہ گار تھا، کافر تھا، فلاں فلاں، سب اس کے اندر بری حرکتیں ہیں ضرور، لیکن اس کی برائیوں کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہیں، کبھی ان کو جو ہے ہرگز برا بھلا نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ قاعدہ وہی ہے، بیٹے کی برائی کی وجہ سے باپ کو برا ہرگز نہیں کہیں گے، ورنہ بات انبیاء تک آگے چلے جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا قاتل تھا، تو کیا وہ قاتل کی وجہ سے حضرت آدم کو برا بھلا بولیں گے؟ تو ہر ایک انسان کو اپنے اعمال کے اعتبار سے اس پر تبصرہ کیا جاتا ہے، دوسروں کے اعمال کی وجہ سے اس کو برا بھلا ہرگز نہیں کہا جاتا۔ پھر اس کے بعد آگے چلنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قاعدہ بیان فرمایا ہے، وہ قاعدہ بیان کر ہم جو ہے آج کے درس کو ختم کریں گے۔ حاضرین محترم، یقیناً ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے یقیناً سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کے معافی کے راستے بھی جو ہے مقرر کیے ہیں، راستہ بتا دیا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے کہ بڑے بڑے جتنے گناہ ہیں ان گناہوں کی معافی اسی وقت ہوگی جب کہ بندہ صدق دل سے توبہ کرے گا۔ توبہ کر دیا، بڑے بڑے جتنے بھی، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہو، لاکھوں کی تعداد میں ہو، جتنی بھی تعداد میں بڑے بڑے گناہ ہیں، توبہ کرتے ہی وہ پورے کے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں ان کے لیے الگ سے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود اس کی نیکیوں کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، وہ چھوٹے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ جیسے نماز ہے، بتایا گیا کہ ایک نماز، 2 نمازوں کے درمیان انسان سے جتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں، دوسری نماز تک اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اس کے درمیان جتنے گناہ ہیں پورے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ویسے ہی جمعے سے جمعے کے درمیان، ایک جمعہ ہے دوسرا جمعہ، 2 ہفتوں کے درمیان میں، 2 جمعوں کے درمیان میں جتنے صغیرہ گناہ ہوئے ہیں، نمازیں اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو پورے گناہ جو ہے معاف فرما دیتا ہے۔ تو قاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے، صغیرہ گناہ انسان کی نیکیوں کی وجہ سے خود بخود معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن کبیرہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، جب تک بندہ صدق دل سے توبہ نہیں کرتا، اللہ کے دربار میں معافی نہیں مانگتا، تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ قاعدہ ابھی بھی نہیں ہوا مکمل، ابھی باقی ہے قاعدہ۔ قاعدہ کیا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، انسان کی جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو لے کر چلے جاتی ہیں۔ حاضرین محترم، برائیاں اگر ہم سے سرزد ہو گئی ہیں تو 2 کام کر لیں۔ پہلا کام، صدق دل سے توبہ، اللہ کے دربار میں استغفار، مغفرت طلب کریں۔ دوسرا کام، اس کے بدلے میں نیک کام کر لیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ نیکی کی بدولت گناہ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، کپڑا ہے، کوئی ایسے مقام پر جیسے سینہ ہے، کھل کر جو ہے سامنے نظر آتا ہے، اس حصے پر اگر کوئی کپڑا پھٹا ہوا ہے، ممکن ہے کہ وہ کپڑا چونکہ پھٹا ہوا ہے، ہر ایک آدمی کی نظر اس پر پڑتی ہے، کوئی پہننے والا اس کو نہیں پہنے گا،
لیکن وہ خرابی، وہ جو نقص ہے، وہ جو پھٹا ہوا کپڑا ہے، اس کو چھپانے کے لیے کوشش کیا کرتے ہیں؟ ایک ڈیزائن بنا دیے، اس کے اوپر پھول بنا دیے. پھول بنانے کے بعد پہلے جو پھٹا کپڑا تھا پہننا پسند بھی نہیں کرتے تھے، اب اس پر جو پھول بن گیا ہے تو لوگ خوشی سے وہ پہن رہے ہیں اور اس پر ناز کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ ڈیزائن کا پھول میرے کپڑے کی خرابی کو ختم کر کر اور نکھار دیا ہے اور اس کے اندر جو ہے خوبصورتی پیدا کیا ہے. بالکل ویسے ہی ہے انسان کے گناہ. انسان اپنے گناہوں کو کرتا ہے تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ گناہوں کو چھپانے کے لیے نیک کام کرتا چلا جائے تو نیکیاں اتنے بڑھیں گے، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہوگا، گناہ خود بخود ختم ہو جائیں گے یا چھپ جائیں گے، ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتا رہے گا. تو کوشش کریں استغفار اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ساتھ ہی ساتھ نیکیاں کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ گناہوں کی معافی بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے دربار سے ہمیں نیکیوں کا ثواب بھی ملے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.